نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت حیا اور پھر آپ کے مبارک صحابہ کرام کی جو مبارک جماعت ہے، ظاہر بات ہے کہ تربیت یافتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کن اوصاف کے وہ مالک ہو گئے ہوں گے حضور کی تربیت کرنے سے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں بیان فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں حضرت کہ ہماری تعلیم کے لیے اس موضوع کے تعلق سے میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں۔ طاہر بھائی، شفا شریف جو سیرت کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس میں لکھا کہ انبیاء و رسل میں سب سے بڑھ کر حیا کی صفت جس ذات میں پائی جاتی ہے وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام اس قدر با حیا تھے کہ جس طرح کنواری عورت، پردے میں رہنے والی کنواری عورت، اس کی حیا ہوتی ہے، حضور اس سے بھی بڑھ کر با حیا تھے۔ اللہ، اور اس کی تشریح جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان مبارکہ سے ہم سنتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام بازاروں کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی کبھی فحش کلام نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بالخصوص ہمارے نوجوان جن کی راتوں کو محفل بازاروں میں جمتی ہیں ان کے لیے کہ کبھی فحش کلام نہیں کیا سرکار نے، نہ کبھی آپ بازار کے اندر اونچی آواز سے کلام کرتے تھے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے۔ اگر کوئی برائی کرتا تو آپ عفو درگزر کے ساتھ اس کو معاف فرما دیتے۔ پھر اسی کی تشریح آپ علامہ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شدت حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ نظریں جما کر کسی چہرے کو نہیں دیکھا کرتے تھے، نظریں جما کر آپ نے کسی چہرے کو نہیں دیکھا، اور جب کسی کی اصلاح مقصود ہوتی تھی تو اس میں بھی آپ نام نہیں لیتے تھے، اس کا اشاروں میں اس کی اصلاح فرماتے۔ اور نبی علیہ السلام کی حیا کا عالم یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کسی چیز کو ناگوار محسوس کرتے تو وہ ناگواری الفاظ میں نہیں ہوتی تھی، آپ کے چہرے سے پتہ چلتا کہ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر وہ جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے، جن کی صبح و شام بارگاہ رسول میں گزرتی تھی، اب دیکھیے کہ ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرما رہے ہیں۔ اور بات امہات المومنین سے اگر ذکر کیا جائے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ بڑا ایک سمجھنے والی بات ہے۔ تو ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نابینا تھے، بینائی نہیں تھی۔ تو جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو حکم فرمایا کہ آپ پردہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا حضور وہ تو نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ تو ان کو دیکھ رہی ہیں نا، تو آپ ان سے پردہ کریں۔ اب یہ اسلام اس قدر حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کس طرح یہ تعلیم فرمائی ہے حیا کے حوالے سے۔ اور ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب بعض و نصیحت فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلی نظر کے بعد دوسری نظر کو جھکا لیتا ہے اور دوسری نظر نہیں پڑنے دیتا اور نظر ادھر ادھر کر دیتا ہے تو اللہ کریم اس کو ایسی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا جو حلاوت اس کو پہلے نصیب نہیں ہوگی۔ اور انہی تربیت یافتہ جن کی نبی علیہ السلام نے حیا اور شرم کے حوالے سے تربیت فرمائی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بیٹے ان کے شہید ہو گئے تھے، تو وہ ان کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے آئیں، لیکن بڑا گہرا پردہ کر کے آئیں۔ تو صحابہ کرام نے جب انہیں دیکھا تو دیکھ کر ان سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ تو جب بیٹے کی وفات کی خبر ماں کو پہنچتی ہے تو وہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن آپ بڑا گہرا پردہ کر کے آئی ہیں۔ تو بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ گھر سے جنازہ اٹھا ہے، غیرت نہیں اٹھی، حیا نہیں اٹھی۔ اس غم کی کیفیت کے اندر بھی میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں بھولی۔ تو ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہو یا غم کے موقع ہو، یہ اسلام کا حسن ہے، حسن اسلام سے ہے کہ حیا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، شرم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محبوب بننے کا یہی طریقہ ہے کہ صفت حیا کو اپنایا جائے، اور انسان کے کردار اور سیرت کے اندر ستھرائی اور حیا جو ہے وہ نمایاں وصف کے طور پہ نظر آنا چاہیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا